یہ میرے پاس آج سے کچھ سال پہلے کی بات ہے. ایک دو پادری آئے تھے نوجوان، پتہ نہیں کیسے شوق چڑھا انہیں، میرے پاس آ گئے اور مناظرہ کرنے لگے. تو بہر طور 3 دن تک ہماری گفتگو ہوتی رہی اور آخر میں نے اسی جگہ پر ان کو روک لیا تھا. انہوں نے مجھے پہلے کہا تھا کہ آپ لوگ بائبل سے ثابت کرتے ہیں اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، کہ ان کا ذکر خیر بائبل کے اندر ہے، اس عنوان پہ بات نہیں کریں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے، نہیں کرتے، اسے چھوڑ دیا. آخری دن میں نے یہاں پر ان کو پھنسا لیا. میں نے آپ نے کہا تھا نا کہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم نے بات نہیں کرنی، وہ دلائل نہیں دینے. میں نے کہا ٹھیک ہے، وعدے پر پورا اترا نا 3 دن. انہوں نے کہا ٹھیک. میں نے کہا اب یہ بتاؤ کہ ان کے شاگردوں کی بات تو کر سکتا ہوں. انہوں نے کہا وہ کر سکتی ہیں. میں نے کہا ان کا ذکر اگر تمہاری بائبل مل جائے تو پھر. اس نے کہا بائبل میں کہاں ہوگا؟ تو پھر وہ بائبل جو تھی نا وہ ان کے پاس تھی، اپنے ساتھ لائے تھے. کتاب ان کی تھی، میری نہیں تھی. میرے پاس اپنی پڑھی تھی، وہ کتاب ان کی تھی. میں نے کہا دکھاؤ مجھے. کھولا میں نے یوحنا کا مکاشفہ کھولا. اس مکاشفے میں یوحنا کہتا ہے، ایک واقعہ بیان کرتا ہے کہ ایک میدان میں 1,44,000 کنوارے جمع تھے. یہ میں اس کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں، الفاظ نہیں خلاصہ ہے. 1,44,000 کنوارے جمع ہیں اور وہاں پر ایک ایسی آواز آسمان سے سنائی گئی جو اس سے پہلے کبھی نہیں سنی گئی تھی. اور دوسرا وہ کہتا ہے کہ جو وہاں پر 1,44,000 ہیں وہ سارے کنوارے ہیں اور وہ اس وقت ایک ایسا گیت گا رہے تھے جو اس کے بعد کبھی نہیں گایا گیا. ایسا ترانہ، ایسا گیت وہ گا رہے تھے کہ اس کے بعد وہ گیت کبھی نہیں گایا گیا، یعنی کبھی وہ ترانہ پھر نہیں پڑھا جائے گا. اور وہ جو لوگ وہاں پر کھڑے ہیں ان کی پیشانیوں پر، ان کے ماتھوں پر ان کے باپوں کا نام لکھا ہوا ہے. یہ مکاشفہ. کچھ اور بھی تھا، بہرحال مختصر عرض کر رہا ہوں. تو میں نے ان سے کہا کہ یہ آپ نے پڑھا ہے اپنے استادوں سے؟ اس نے کہا جی پڑھا ہے. میں نے کہا 1,44,000 کنواروں کا اجتماع کہاں پہ ہوا ہے بتاؤ مجھے. اس نے کہا یہ تو ہمارے استاد کو پتا ہوگا. میں نے کہا آپ پڑھ چکے ہیں تو کیا پڑھا ہے آپ نے؟ 1,44,000 کنوارے کبھی احتجاج کے طور پر یا کس طرح پہ وہ اکٹھے کہاں ہوئے؟ 1,44,000 سارے کنوارے ہیں. تو وہ کہنے لگے آپ بتائیں. میں نے کہا میں بتاتا ہوں، پھر میرے ایک بات کا جواب دو پہلے. دوسرا میں نے اسے کہا کہ وہ کون سی ایک آواز تھی آسمان سے جو سنائی دی اور اس سے پہلے کبھی نہیں سنائی گئی؟ اس پر بھی خاموش. تیسرا میں نے کہا کہ تمہاری بائبل میں لکھا ہوا ہے، مکاشفہ یوحنا کا ہے، اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ ایسا ترانہ گا رہے ہیں کہ اس کے بعد وہ ترانہ کبھی نہیں گایا گیا. وہ کون سا ترانہ تھا؟ پاک سرزمین شاد بات تو نہیں تھا نا، کوئی ہوگا. تو انہوں نے کہا پتہ نہیں، خاموش رہے. میں نے کہا ان کے ماتھے پر ماں باپ کا نام لکھا ہوا ہے. کسی کے ماتھے پہ ماں باپ کا نام ہوتا ہے؟ تم لکھتے ہو؟ اس نے کہا ہم تو نہیں لکھتے. میں نے کہا اس کا کیا مطلب ہے؟ تو خاموش تھے. میں نے کہا میں بتاتا ہوں. 1,44,000 صحابہ کھڑے ہیں عرفات کے میدان میں. میرے نبی عرفات کے میدان میں آخری خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. 1,44,000 کنوارے سے کیا مراد ہے؟ 1,44,000 کنواروں کا اجتماع آج تک نہیں ہوا. تاریخ خاموش ہے، نہیں بتاتی. جب سے آدم علیہ السلام تشریف لائے آج تک کبھی کنواروں نے جلوس نہیں نکالا، کبھی کنواروں کی میٹنگ نہیں ہوئی، کبھی کنواروں کا اجلاس نہیں ہوا. اور اتنے سارے کنوارے کہاں سے اکٹھے ہو گئے تھے؟ تو اس نے کہا کیا مطلب ہے اس کا؟ میں نے کہا یہ بتایا جا رہا ہے، آپ کے یوحنا بتا رہے ہیں، آپ کی بائبل بتا رہی ہے کہ 1,44,000 کھڑے ہیں، کنوارے نہیں تھے، شادی شدہ تھے، ان میں زانی کوئی نہیں تھا. وہ سارے کے سارے پاکیزہ تھے، ان کا تزکیہ میرے نبی نے فرمایا تھا، ان میں زانی کوئی نہیں تھا. اور تیسری بات میں نے کہا آسمان سے ایک آواز سنائی دی جو اس سے پہلے کبھی نہیں سنی گئی. لکھا ہوا ہے بائبل میں. اس نے کہا لکھا ہوا ہے، کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہی دن تھا کہ اللہ نے وہ آیت نازل فرمائی، وہ الفاظ آئے جو اس سے پہلے کبھی نہیں آئے تھے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. حضرت نوح بھی آئے، حضرت لوط بھی آئے، ابراہیم، اسحاق، اسماعیل، یعقوب، یوسف بھی آئے، سلیمان
سلیمان اور داؤد بھی آئے، شعیب اور یونس بھی آئے، انبیاء آتے رہے، دین مکمل نہیں ہوا۔ جب اللہ کے محبوب آئے عرفات کے میدان میں 1.5 لاکھ کا مجمع سامنے تھا، اللہ نے اسلام کو مکمل کر دیا۔ میں نے کہا یہ مطلب ہے اس کا۔ اور چوتھی بات کہ وہ ایسا ترانہ گا رہے تھے جو اس سے پہلے کبھی نہیں گایا گیا۔ یہی ہے نا، اس نے کہا اس کا کیا مطلب؟ میں نے کہا اس وقت وہ اللہ کے محبوب کو سامنے دیکھ رہے تھے اپنی آنکھوں سے، اس کے بعد اللہ کے نبی کو پھر ایسے مجمع نے کبھی نہیں دیکھا۔ یہ آخری اجتماع تھا، اس کے بعد سارے اپنے گھروں کو چلے گئے، اس کے بعد وفات ہوئی ہے۔ اور دوسری بات وہاں پر وہ ترانہ گایا گیا کہ سارے کے سارے بیک زباں ہو کر کہتے ہیں نشہد انک قد ادیت الامانہ ونصحت الامہ وبلغت الرسالہ۔ محبوب ہم سارے گواہی دیتے ہیں آپ نے امانت پہنچانے کا حق ادا کر دیا، آپ نے رسالت کا حق ادا کر دیا، امت کو نصیحت کرنے کا آپ نے حق ادا کر دیا۔ یہ وہ ترانہ تھا، وہ جملہ تھا جو سارے صحابہ نے اپنے محبوب کے سامنے کھڑے ہو کر گواہی کے طور پر کہے تھے۔ اس کے بعد یہ الفاظ کبھی کسی نے نہیں کہنے اور نہ کوئی کہہ سکا ہے۔ تو آخری بات میں نے کہا، لکھا ہے نا بائبل میں کہ ان کے ماتھے پر، ان کی جبین پر باپ کا نام لکھا ہوا ہے۔ یہ کبھی ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا ہوتا تو نہیں ہے۔ میں نے کہا میں بتاتا ہوں وہ نام لکھا ہوا سے کیا مراد ہے۔ اس کا مراد قرآن بتاتا ہے۔ اس نے کہا وہ کیا؟ میں نے کہا قرآن کہتا ہے ان کے ماتھوں کو دیکھ لو، ان کے چہروں کو دیکھ لو، ان کی پیشانی کو دیکھ لو، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے چہروں پر سجدوں کے نشان دیکھ لو۔ میں نے کہا سجدوں کے نشان پڑے ہوئے تھے وہاں پر باپ کا نام لکھا ہوا نہیں تھا، تم نے رد و بدل کر دیا، اصل چیز یہ تھی، تم کہاں لے گئے اس کو؟ تو وہ خاموش ہو گئے باہر تو، اور وہ بعد میں اپنی وہ کتابیں اور کیسٹیں چھوڑ کر گئے، آج تک واپس نہیں آئے، ابھی تک میرے پاس پڑھی ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کرام کا مقام کیا ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت فرمائی، ان کا تزکیہ فرمایا، تو اس انداز سے فرمایا کہ صحابہ ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، اللہ رب العزت نے ان کے پاکیزہ تذکرے پہلے سے بائبل میں کرا دیے، ذکر ان کا پہلے سے چل پڑا، ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے۔ تو ایسے پاک باز تھے، تو اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا محبوب آپ سرداروں کو چھوڑیں، دنیا داروں کو چھوڑیں، بلکہ یہ فقیر جو آپ کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں نا، آپ ان کے ساتھ رہا کریں، ان کے ساتھ بیٹھا کریں، اپنی نگاہ ان پر رکھا کریں، کیونکہ یہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں اور اللہ کی رضا میں ہی اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں۔